اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پڑھنا بھی وہ ہے جو اللہ رب العزت نے کمال کی کتاب جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجی، جو ہمارے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے اور ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پر ایمان لانے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے سیکھنے کی بھی اور سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے، اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیے وہ کم ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم تفسیر کی ضرورت اور اہمیت۔ عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی ہے کھولنا، اور اس اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن مجید کے معانی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ چونکہ عربی جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ترجمے کو سیکھیں، ہمیں عربی زبان جو ہے اس سے واقفیت حاصل ہو۔ سب سے پہلے تو عربی لغت کا سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ عربی سیکھیں گے تو قرآن کی زبان کو سمجھ سکیں گے۔ تو گویا ہمارے لیے، چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، اور بھی دیگر زبانیں ہم بولتے ہیں، تو ہمارے لیے عربی زبان کو سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم زبان نہیں سیکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں ان سے ہم ناواقف رہیں گے۔ کیسے اللہ رب العزت کی منشا اور جو ہے اس کی رضا کو پا سکیں گے؟ اگر اس کی منشا اور رضا کو نہیں پا سکیں گے تو کیسے اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے؟ تو اس سب کے لیے ہمیں سب سے پہلے عربی لغت کا سیکھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اور ترجمے سے بھی کام نہیں بنتا، اس کے لیے ہمیں اس کی تفسیر جو ہے اس کا پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور کسی ماہر عالم سے جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو جو ہے جب امتحان میں انہیں مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہم کسی اچھے ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں، ہم ایسا بندہ چنتے ہیں جو بچوں کے لیے فزکس اور کیمسٹری کا ماہر ہو۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی انگلش پڑھانے والے بندے سے ہم میتھمیٹکس جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو اس کے لیے ٹیوشن رکھوا دیں۔ تو جو متعلقہ انسان ہوتا ہے، جو متعلقہ ماہر ہوتا ہے اس سبجیکٹ کا، ہم اسی سے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن مجید تو دنیا کے سب سے عظیم کتاب ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کسی ماہر سے، کسی عالم سے جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ذکر یعنی کہ قرآن مجید، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر وہ باتیں بیان کر سکیں جو اللہ نے ان کی طرف نازل فرمائی ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وضاحت سے بیان کر سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ تھی وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ احسان کر دیا اللہ نے ایمان والوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہی کے درمیان سے ایک رسول جو ہے وہ بھیجا، مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو انہی میں سے تھے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب حکمت کی اور قرآن مجید کی تعلیم دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صرف
قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے، صرف قرآن پاک حفظ ہی نہیں کرواتے تھے، بلکہ ان کے معنی اور تفسیر بھی بیان کرتے تھے۔